نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی، صرف محسوس کی جاتی ہیں، اور دکھے ہوئے دلوں کے ساتھ صرف تقریریں کی جا سکتی ہیں ایوانوں میں، حل کوئی نظر نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ بچے، یہ غربت، یہ صحت کی کمی، یہ ویرانی، یہ دہشت، یہ سب کچھ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ آج انسان میں انسانیت ختم ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی کیئر نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاید یہ وقت ہمارے لیے یہاں آپ سے ملنے کے لیے رکھا تاکہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں۔ دوسری بات، دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ صحت۔ زندہ ہیں آپ، لیکن اس طرح یہ زندگی ہے، اس کو زندہ ہی رہنا کہیں گے، جینا نہیں کہہ سکتے۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ زندہ رہنے اور جینے میں کیا فرق ہے؟ وہ پاکستانی بچہ تھا، کہنے لگا پاکستان میں ہم زندہ رہتے ہیں اور امریکہ میں ہم جیتے ہیں۔ دیکھیں اس کی چھوٹی سی سوچ، کیا مطلب ہے کہ جب ساری سہولتیں میسر ہوں، جب سب کچھ آپ کو ملتا ہو تو آپ جیتے ہیں، اور ورنہ تو پھر آپ سروائیو کرتے ہیں۔ تو اس سروائیول کے لیے اس کو جینے کا لفظ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سب زندگی کے وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو اس اسٹیج پہ دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچے اگر ہم اپنی کیئر نہیں کریں گے۔ تو یہ سب وہ فکریں ہیں جو آپ کو ابھی سے ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے۔ پھر سوچ، روزانہ ایک نئی سوچ، ایک نئی پریشانی شروع ہوتی ہے۔ آپ کیوں ہیں یہاں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کے خاندان ہیں یہاں؟ ہاتھ اٹھائیں، مجھے بتائیں کتنے لوگ یہاں پیسے کمانے آئے ہیں؟ 99.9%، رائٹ؟ تو کیا روز رات کو سوتے ہوئے آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہمیں اچھا رکھنا، کہیں ہمارے بیمار نہ ہو جائیں کیونکہ کل تنخواہ کٹ جائے گی، پرسوں اگر ہم گھر نہیں پہنچے یا ہمارے پیسے نہیں پہنچے تو مسئلے بڑھ جائیں گے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ گراف بڑھتا ہی جائے گا، یہ گراف کم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے نہ صحت ملتی ہے اور نہ ہی آپ کو مالی آسودگی ملتی ہے جس سے آپ بے فکر ہو کے، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں؟ کتنے لوگ رات کو فون کرتے ہیں، امی آپ ٹھیک ہیں، دوا کھا لی، بچے کی فیس چلی گئی، اس مہینے کا بل ہو گیا؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں کیسے ہوگا؟ کتنے لوگ غلط راستوں سے پیسہ کمانے کی سوچنے لگ جاتے ہیں؟ لیکن یہ صرف سوچ اور پریشانی آپ کی عمر کم کرتی ہے، آپ کی صحت ختم کرتی ہے، کوئی راستہ نہیں دکھاتی ان راستوں سے ہٹ کے اس کامیابی کو حاصل کرنے کا، ہے کہ نہیں؟ تو کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ کچھ مختلف کرنا چاہیے، کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ہمیں آزادی ملے۔ تو اس کے لیے پہلے سوچ کی آزادی چاہیے، صحت کی آزادی چاہیے، فائنینشیل فریڈم چاہیے، اور پھر وقت چاہیے اپنے خاندان کے ساتھ اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے، اور یہ ساری چیزوں کا وعدہ ڈی ایکشن آپ سے کرتی ہے۔ چلیں مان لیا ہم اس ملک میں نہیں ہیں، ہم کسی ڈیولپڈ کنٹری میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر نیم آسٹریلیا گئے، وہاں ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جس چیز کی بات کرتے ہیں یہاں تو سب کچھ ہے، یہاں صحت کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ گورنمنٹ اتنی کیئر کرتی ہے، تعلیم فری ہے، صحت کا علاج معالجہ فری ہے، یہاں آپ ری ایکشن کو کیوں لے کے آئیں؟ انہوں نے کہا آج کا اخبار لے کے آؤ۔ وہ اخبار لے کے آئے تو اس کے پہلے صفحے پر ہی کئی خبریں ایسی تھیں کہ کچھ بچوں نے شام کو شراب پی کے ایسی ہلڑ بازی کی کہ ان میں سے اکثر کی ڈیتھ ہوئی، کچھ کے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوئے، اور شرح اموات suicidal attempts in that particular area was very high۔ ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کیا یہ صحت مند زندگی ہے؟ جہاں کا ایک کم عمر بچہ جو ہے وہ ایڈکشن کا شکار ہو کے اپنی جان لے لیتا ہے، کیا آپ اس کو صحت کہو گے؟ اس لیے آپ کو ری ایکشن چاہیے، اس لیے آپ کو ری ایکشن چاہیے، آسودگی چاہیے، سکون چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے بعد دوسرا سکون جو ملتا ہے وہ لوگوں کی خدمت میں ملتا ہے،
اور لوگوں کی خدمت کر کے دنیا بھی ملتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے. اور سب سے بڑی خدمت کیا ہے کہ کسی کو آپ تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں. تو کیا صحت کی تکلیف, کیا جیب کی تکلیف, کیا زندگی کی تمام حقائق سے آنکھ چھپا لینا کوئی ضروری ہے؟ نہیں. یہ سب چیزیں آپ کو اس ڈیکسن پلیٹ فارم سے ملتی ہیں. تو پریشانی اس بات کی, پیسہ چاہیے, سوچ بچپن سے یہ کہہ دیا گیا پڑھو کہ تمہیں کمانا ہے, پڑھو اس لیے کہ تم ایک اچھی زندگی گزار سکو. یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھو تو اچھے انسان بن سکو. جب اچھے انسان بنو گے, اچھی سوچ رکھو گے تو اچھے قدم اٹھاؤ گے اور کامیاب رہو گے. اس سوچ کی خرابی, اس پریشانی نے زندگی کو آج پریشان کر دیا. چھوٹی عمر سے لے کے اور بڑی عمر تک ہر شخص پریشان ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ گیجٹس, آپ دیکھیے 24 آور بچہ ہو یا بڑا ہو, ٹیلی فون, موبائل, ٹیبلیٹس میں نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے. اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوگ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. کسی نے خوب کہا کہ آج نیٹ نہیں تھا, پھر مجھے پتا چلا کہ گھر میں کچھ اچھے لوگ بھی رہتے ہیں. مطلب جب نیٹ نہیں تھا تو موبائل نہیں تھا, جب موبائل نہیں تھا تو دیکھا گھر میں امی ابو بہن بھائی سب نے مل کے کھانا کھایا. تو کچھ چیزوں کی زیادتی بھی بری ہے اور کچھ چیزوں کی کمی بھی بری ہے. اعتدال کی زندگی ہمیں وہ سوچ کی تبدیلی سے ہی مل سکتی ہے جو آپ کو ڈیکسن کا پلیٹ فارم دیتا ہے. تو اس لیے آئیے ڈیکسن کو بڑھائیے, بڑھیے, کامیاب رہیے اور زندگی کو ایک خوشگوار زندگی میں تبدیل کیجیے. لیٹس سی کہ ہم ہیں کیا, ڈیکسن ہے کیا. ڈیکسن از ڈیسنٹ ایکسلنٹ لیونگ کا نام ہے. ایک ایسی زندگی جو آپ کو صحت کے ساتھ ساتھ سوچ کی تبدیلی دیتی ہے, صحت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے جڑنا سکھاتی ہے, ریلیشن شپ سکھاتی ہے اور محبت کرنا سکھاتی ہے. یہ گلوبل فیملی آف ڈیکسن, ون ورلڈ, ون مارکیٹ, ون فیملی.